السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر صدر اجلاس، مہمانان خصوصی، ذمہ داران جامعہ، اساتذہ اکرام، معلمات، دیگر سامعین و سامعات، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ توحید و رسالت کے بعد اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ تم نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز روح کی تسکین اور اطمینان قلب کے باعث ہوتی ہے۔ نماز نفس کی تزکیہ کرتی ہے، نماز معاملات کو سدھارتی ہے، نماز اخلاق کو سنوارتی ہے، اور نماز دل کی شفاعت کے ساتھ جسم کی صحت سے راز ہوتی ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اسی مفہوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ نماز ہی وہ چیز ہے جس سے ایمان والوں کو سکون ملتا ہے۔ جیسے کہ حضرت قبیب بن عدی سے ان کے موت کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کون سی ہے، تو انہوں نے جواب دیا، صرف مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ معزز سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مصیبت اور پریشانی ہی میں نماز ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ نیز نماز انسانوں کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے کہ ارشاد گرامی میں صادق آتا ہے، اسی طرح نماز نہ پڑھنے پر بچے کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان آدمی شرک اور کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑا تو اس میں کفر کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اسی طرح جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے اول وقت پڑھنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کو اس کے اول وقت ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔